بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی ہماری یہ ملاقات اور مجلس سلسلے وار ملاقات میں سے یہ تیسری مجلس ہے۔ ہماری یہ ملاقات نفسیاتی سلامتی سے متعلق ہے۔ نفسیاتی سلامتی سے متعلق ہماری یہ ملاقات ہے، اور یہ آج کی یہ مجلس تیسری مجلس ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی موضوع کی طرف آئیں، ایک اہم بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اور کوئی نئی بات نہیں بلکہ بار بار اس بارے میں کیا ہے تنبیہ کی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہم بات ہے، اسی لیے کیا ہے بار بار تنبیہ کرنا بھی کیا ہے مناسب ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ معاملہ ہے مسجد کا، یا عموماً مسجد میں حاضری کے لیے چند آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ان آداب کا لحاظ رکھنا، ان آداب کی پابندی کرنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری کی ایک اہم علامت ہے، کیونکہ مسجد میں حاضر ہونے کے بعد بندہ عبادات انجام دیتا ہے، نماز ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، وغیرہ وغیرہ دیگر اور عبادات۔ اور یہ مساجد انہی کے لیے، یعنی انہی اعمال کے لیے کیا ہے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ مسجد میں حاضری کے بعد لوگ آپس میں گفتگو کریں، بات چیت کریں، یا بیٹھ کر کے موبائل میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اس لیے مساجد نہیں ہے۔ یہ مساجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے، اور پورے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مقام، پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مساجد ہیں۔ تو اسی لیے مسجد کے ادب و احترام کا ہم برابر کیا لحاظ رکھیں، اس کا خیال رکھیں، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو اس وقت تک بچوں کو مسجد میں لے کر حاضر نہ ہو جب تک کہ یہ امید نہ کی جائے کہ ہاں بچہ سکون کے ساتھ اور مسجد کا جو ادب و احترام ہے اس کا خیال کیا ہے نہ رکھے۔ کیونکہ اگر بچہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے اور شور شرابہ کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بچہ شاید لاشعور ہو، اسے اس کا احساس نہ ہو، لیکن اس کے والدین اگر اس کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، یا اس کا کوئی سرپرست کوئی اور لے کر کے حاضر ہوتا ہے، تو وہ اس کا کیا ہے ذمہ دار ہے۔ بچے اگر مسجد میں شور کرتے ہیں تو اس سے صرف یعنی یہ نہیں کہ کوئی معمولی اس کا برا اثر ہوتا ہے، بلکہ نمازیں اس سے کیا ہے متاثر ہوتی ہیں۔ نماز میں جب بندہ داخل ہوتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مناجاہ ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، ایک خشوع خضوع، ایک خاص ماحول ہوتا ہے، وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شور شرابہ ہوگا تو اس سے کیا ہے نمازیوں کی نماز متاثر ہوتی ہے۔ خود اگر امامت کرانے والا شخص امام ہے، اس کی امامت بھی کیا ہے اس سے کیا ہے متاثر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس اہم بات کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور مساجد میں اگر بچوں کو لے کر ہم حاضر ہوں تو پہلے سے بچوں کو تنبیہ کر دی جائے، بتا دی جائے، انہیں تعلیم دے دی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ بچہ پابندی نہ کرے تو اسے مسجد میں لے کر حاضر نہ ہوں۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ نفسیاتی سلامتی۔ نفسیاتی سلامتی سے متعلق تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے یا نبوی نسخے، ان میں سے 12 کا ذکر ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس میں جس نسخے سے یا نبوی نصیحت سے جو ہماری گفتگو کا یا اس مجلس کا جو آغاز ہوگا وہ نمبر 13 ہے۔ نفسیاتی سلامتی کے لیے ایک عمل یہ ہے جو کہ نمبر 13 ہے، وہ یہ کہ پریشانی اور نفس کی کیفیت اگر صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، انسان پریشانی کی کیفیت میں ہے یا بے چینی کی کیفیت میں ہے، تو ایسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص دعا ثابت ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی کیفیت میں ہوتے، غم اور کسی معاملے کو لے کر بہت ہی زیادہ فکر مند ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بہت ہی پیارا کلمہ ہے جس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو اس کلمے کو یاد رکھنے کی، اور اس قسم کی جب کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو کہ ہم کسی پریشانی کی کیفیت میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ذکر کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان یقول عند الکرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے موقع پر، کرب کہتے ہیں کہ انسان پریشانی میں پڑ جائے، اس کا نفس سکون میں نہ ہو، بے چینی کی کیفیت ہے، کوئی فکر ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو جب کبھی اس قسم کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تو آپ اس کلمے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس کلمے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ خود کسی پریشانی، کسی فکر کے موقع پر اس کلمے کی پابندی کیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کلمے کے ذریعے انسان کی نفس کی کیفیت کیا ہے، درست ہو جاتی ہے، اور جہاں پر بے چینی اور فکر کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے، اس سے کیا ہے، نجات دیتا ہے۔ کلمے کا معنی مفہوم کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ اس کلمے کی ابتدا کلمہ توحید سے ہے، اور وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات۔ توحید کا بندہ اقرار کر رہا ہے، اور توحید کا اعتراف کرنا، توحید کا اقرار کرنا پریشانی کے موقع پر، گویا کہ بندہ اس توحید کے اقرار اور اس کلمے کے پڑھنے سے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ پریشانیوں سے نجات دینے والا بھی کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اسی لیے انسان اگر پریشانی میں ہے اور کسی ٹینشن میں ہے، کسی فکر میں ہے کہ اس کا نفس متاثر ہے، اسے سکون نہیں، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہو اور توحید کا اقرار، توحید کا اعتراف کرے کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے العظیم الحلیم، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات، اور یہ اللہ کی ذات العظیم ہے اور الحلیم بھی ہے۔ عظیم کا معنی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی عظیم ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کائنات، اس دنیا میں سب سے بڑی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، ذات ہے۔ تو گویا کہ انسان کے سامنے پریشانی ہے، کوئی معاملے کو لے کر فکر ہے، ٹینشن ہے، تو یہ سارے
معاملات سے بھی بڑی ایک ہستی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ ہستی ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ ایک عظیم ہستی ہے، تو چھوٹے معاملات کو دور کرنا، اس سے نجات دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل عمل، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات، اور یہ اللہ کی ذات کون ہے؟ العظیم ہے، یعنی سب سے بڑی ذات، عظیم ذات ہے، اور الحلیم بھی ہے۔ اللہ کی ذات حلیم ہے، بردباری پائے، حلیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ حلیم کہتے ہیں کہ انسان اگر کوئی غلطی کرے اور فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا، اسے چھوٹ دیتا ہے، اسے مہلت دیتا ہے، حالانکہ اس نے کس کی نافرمانی کی؟ خالق کی، پروردگار کی، جس کے بہت سارے احسانات انسان پر ہیں، اتنے احسانات، اتنے انعامات کہ انسان انہیں شمار نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں، اور نہ ہی کوئی اس کے لیے شمار کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، یعنی فوراً انسان کو یا نافرمانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت اسے کیا ہے؟ مہلت دیتا ہے۔ کتنی مہلت دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے پوری دنیا اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے دے، لیکن آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کیا ہے؟ ضرور فرمائے گا۔ خود انسان اگر غور کرے، کتنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو جاتی، اور ہمیں احساس ہے کہ نافرمانی ہوئی، لیکن فوراً ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، فوراً ہماری کوئی گرفت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، مہلت دینے والی ذات ہے، موقع دیتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو ہے گرفت نہیں فرماتا۔ تو پریشانی آئی ہے، انسان فکر میں ہے، تو انسان فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کلمے کی پابندی کرے۔ کلمے کی ابتدا میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ، اور یہ اللہ کی ذات کون ہے؟ العظیم، سب سے بڑی ذات ہے، الحلیم، مہلت دیتی ہے، موقع دیتی ہے انسان کو، فوراً جو ہے نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی گرفت کیا ہے؟ نہیں فرماتا، بلکہ اسے کیا ہے؟ مہلت دی جاتی ہے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، پھر اللہ کے رسول نے اسی کلمے کیا ذکر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ آگے فرمایا یہ اللہ کی ذات رب العرش العظیم ہے، ادھر ربوبیت کا اقرار ہے، پہلے صرف الوہیت کا ذکر تھا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات، اب اگلے کلمے میں الوہیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربوبیت کا بھی اقرار فرمایا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب ہے، پروردگار ہے، رب العرش العظیم، جو کہ عرش عظیم کا رب اور پروردگار ہے۔ عرش سے مراد ادھر عرش الہی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى قرآن مجید میں ہے، اور یہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق، سب سے بڑی مخلوق وہ عرش الہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سب سے عظیم مخلوق کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش عظیم کا رب ہے، پروردگار ہے، اسے بنانے والا ہے۔ اگر اتنی بڑی مخلوق اس کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو دیگر جو اس کے مقابل میں چھوٹی مخلوقات ہیں، انسان کا اپنا معاملہ ہے، انسان کی سوچ کا معاملہ ہے، انسان کی نفسی کیفیت کا معاملہ ہے، یہ سب کبھی اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا پروردگار ہے، اسی لیے اللہ کی طرف ہمیں کیا ہے؟ متوجہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کی ذات، اور یہ اللہ کی ذات رب العرش، وہ رب عرش ہے، عرش کا مالک ہے، پروردگار ہے،
آگے العظیم، العظیم سے مراد ادھر دونوں مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات عظیم ذات ہے، اور اسی طرح ایک دوسرا مفہوم اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ عرش بھی کیا ہے، ایک عظیم مخلوق ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، پھر اللہ کے رسول نے توحید کا اعلان کیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کے ذات۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے رب السماوات و رب الارض، یہ اللہ جو صرف یہی ذات عبادت کے لائق ہے، یہ پروردگار ہے۔ کس کی پروردگار ہے؟ سماوات، ساتوں آسمان کا رب ہے، اور اسی طرح زمین کا بھی رب یہی ہے۔ ادھر اللہ کے رسول نے صرف ساتوں آسمان و زمین کا ذکر کیوں فرمایا؟ حالانکہ دیگر اور بھی مخلوقات ہیں۔ اس میں یہ حکمت پائی جا سکتی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اس زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر کیا ہے، آسمان ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے ساتوں آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جملے سے اللہ کے رسول نے اس کلمے کا اختتام فرمایا، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کا رب، پروردگار، اور اللہ کی ذات الکریم ہے۔ اللہ کی ذات الکریم، کریم یعنی فضل و کرم کے ساتھ دینے والی ہے اپنے بندے کو، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہیں کیا ہے، نوازتی ہے بہت ساری نعمتوں سے۔ تو گویا کہ اس کلمے پر اگر غور کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، اس کلمے کا اگر بندہ اہتمام کرے، کب؟ جب پریشانی میں ہو، فکر میں ہو، ٹینشن میں ہو، رات وہ کروٹیں بدل رہا، نیند نہیں آ رہی، کسی معاملے کو لے کر کے فکر مند ہے، اس کلمے کے اگر پابندی کرتا ہے تو یقیناً اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ کیونکہ حدیث کے راوی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان یقول عند الکرب، کہ اللہ کے رسول اگر کرب میں مبتلا ہو جاتے، کرب سے مراد فکر مندی، پریشانی کی کیفیت ہوتی، کوئی ٹینشن کا معاملہ ہوتا، کوئی فکر ہوتی، تو اللہ کے رسول جب کبھی ایسی کیفیت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی، اس کلمے کی کیا ہے، پابندی کیا کرتے تھے۔ ایک اہم سبق ہمیں اس کلمے سے یہ بھی مل رہا ہے کہ توحید باری تعالی، اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک سمجھنا، عبادات صرف اسی کے لیے ہے، اور عبادات سے مراد صرف یہ نہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، بلکہ توکل، اعتماد، بھروسہ کرنا، یہ بھی اعتماد اللہ پر کیا جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ پکارنا پریشانیوں میں، اپنی حاجت، اپنی مجبوری لوگوں کے سامنے انسان نہ رکھے، اپنی پریشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ اپنی پریشانیوں کو کس کے سامنے بیان کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کرے، کیونکہ پریشانیوں کو لوگ دور کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ہے، دور کرے گا۔ تو اسی لیے توحید کا اہتمام کیا جائے، توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور جب کبھی انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو توحید کا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اگر کہیں پر کچھ کمزوری پائی جاتی ہے تو اپنی اصلاح فرمائے، اور اس کلمے کی پابندی کرے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ایک نمبر 14 نبوی نسخہ نفسیاتی سلامتی کے لیے، وہ بھی ایک دعا ہے، جس دعا کی پابندی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی، گارنٹی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم غم پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات دے گا، اس کی نفس کی کیا ہے، اصلاح ہو جائے گی، نفسیاتی سلامتی اسے حاصل ہوگی۔ اور یہ روایت، یہ حدیث مسند احمد، صحیح ابن حبان اور دیگر کتب حدیث میں روایت موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، جب کبھی کسی کو ہم لاحق ہو یا غم لاحق ہو جائے. ہم اور حزن میں فرق اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کوئی چیز انسان سے غائب ہو جائے یا کچھ نقصان ہو جائے انسان، اس پر اسے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اسے حزن کہا جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اسے ڈر ہے کسی معاملے کو لے کر آگے کہ کیا ہوگا. آج اس کے پاس صرف 24 گھنٹے کے لیے خرچہ پانی اس کے پاس ہے، 3 وقت کا کھانا ہے، لیکن کل کا کھانا اس کے پاس نہیں. اسے فکر ہے کہ کل میں کیا کھاؤں گا، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا، اپنے اہل و عیال کو کیا کھلاؤں گا. تو گویا کہ وہ ہم میں مبتلا ہے، ہم میں مبتلا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں، چاہے وہ ہم میں مبتلا ہو یا حزن میں ہو. جب کبھی کوئی ہم میں یا حزن میں مبتلا ہو اور اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر عاجزی کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. یعنی بندگی اگر دیکھا جائے تو صرف تیری ہی لیے ہے. وابن عبدک، اور میں تیرے بندے کا بندہ ہوں. میں خود بندہ ہوں اور میں بھی تیرے بندے کا بندہ ہوں، یعنی میرا باپ ہے، اس کا بندہ ہوں میں. وابن امتک، اور تیری بندی کا میں بندہ ہوں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ اور تیری بندی کا بندہ ہوں. آگے فرمایا ناصیتی بیدک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے. یعنی انسان کی سب سے، یعنی پورے جسم میں اگر دیکھا جائے، ایک یعنی عظیم جز، ایک اہم جز اس کے بدن میں اگر دیکھا جائے، سب سے اس کی پیشانی ہے. اسی لیے پیشانی کسی کے سامنے ٹکانا یہ انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف اپنے لیے پیشانی ٹکانے کا ہمیں کیا ہے، حکم دیا گیا ہے. اور کبھی اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اسی کی پیشانی پر اسے مارا جائے، یا پیشانی کی طرف سے اسے کیا ہے، بالوں کو پکڑ کے کھینچتا ہے انسان. تو انسان عاجزی کے ساتھ ادھر یہ کہتا ہے ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، میرا معاملہ تیرے ہاتھوں میں ہے. ماض فی حکمک، کہ تیرا حکم میرے اوپر کیا ہے، نافذ ہے. تو جو بھی حکم کرے گا وہ میرے اوپر نافذ ہو کر رہے گا. تیرے حکم کو مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ تیرا حکم ہے. عدل فی قضاؤک، اور تو جو کچھ فیصلہ فرمائے گا میرے بارے میں اس میں عدل ہے اور انصاف ہے. تیرے فیصلے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ تیرا فیصلہ میرے حق میں غلط ہے، بلکہ تم جب ہی اللہ فیصلہ فرمائے گا عدل فی قضاؤک، تیرا جو کچھ فیصلہ ہوگا میرے حق میں اس میں کیا ہے، عدل ہے، انصاف ہے. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احد من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. ان جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنی کو وسیلہ بنایا. اللہ کے اسماء حسنی، صفات علی کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے. کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ تیرا ہر نام جو تیرا خاص نام ہے اس نام کو لے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. سمیت به نفسک، تو نے خود اس نام کو اپنے لیے مقرر کیا ہے. او علمته احدا من خلقک، یا تو نے ان ناموں کو یا اپنے ناموں میں سے بعض ناموں کو اپنی مخلوقات میں سے بعض کو سکھا دیا، بتا دیا، انہیں تعلیم دے دی. ادھر اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں نے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اسماء حسنہ کے بارے میں بتایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے خود اپنے طرف سے اللہ کا یہ نام نہیں بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تعلیم دی تھی۔ اے اللہ، میں تیرے نام کا وسیلہ لیتا ہوں اور تیرے نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، ہر وہ نام جو جن ناموں کو لے کر تو نے اپنا نام مقرر کیا ہے، اور اسی طرح ہر وہ نام بھی جسے تو نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جن کا نزول تیری کتاب میں ہے، یعنی قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور اعلیٰ صفات کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جس کے بارے میں تجھ نے ہمیں نہیں بتایا لیکن تجھے اس کے بارے میں علم ہے، غیبی معاملہ ہے۔ یعنی بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نہ ہمیں بتایا، نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور نہ ہی انبیاء کرام، رسول اور پیغمبر کو بتایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہ نام ہے۔ اس لیے اہل علم نے اس حدیث سے، خاص طور پر اس جزء سے ایک مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے صرف 99 نام نہیں ہیں، بلکہ 99 نام سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، اسی طرح ہر وہ نام جس کے بارے میں تجھ نے ہمیں نہیں بتایا بلکہ غیب میں تو نے اپنے پاس جو ہے ان ناموں کو کیا ہے رکھا ہے۔ آگے دعا کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ پوری تمہید باندھی بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عاجزی کے ساتھ۔ اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ، تیری بندی کا بندہ، میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے اور تیرا فیصلہ میرے حق میں کیا ہے؟ عدل ہے۔ میں تیرے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جن کو تو نے اپنے لیے مقرر کر دیا ہے، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا وہ نام جس کے بارے میں تو نے ہمیں نہیں بتایا بلکہ تیرے پاس اس کا علم ہے، اپنے پاس رکھا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں اس بات کا، اے اللہ، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ، ہم اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ تو قرآن کو ہمارے دل کے لیے، ہمارے قلب کے لیے باعث راحت بنا دے، یعنی اس قرآن کے ذریعے ہمیں اور ہمارے دل کو سکون ملے، راحت ملے۔ ونور صدری، میرے سینے کے لیے اس میں کیا ہے؟ نور پایا جائے۔ وجلاء حزنی، اور وذہاب ہمی، میں حزن، غمگینی، پریشانی، فکر میں ہوں، اسی قرآن کے ذریعے وہ تمام کیفیات مجھ سے کیا ہے؟ دور ہو جائے، غم دور ہو جائے، فکر مندی دور ہو جائے، ٹینشن ہے، یہ سارے معاملات کیا ہے؟ دور ہو جائیں۔ تو بندہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگ رہا ہے اور قرآن کے ذریعے اس مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس قرآن کو تو میرے دل کے لیے راحت بنا دے اور میرے سینے کے لیے نور بنا دے، اور اسی طرح وجلاء حزنی وذہاب ہمی، جو حزن ہے، غمگینی ہے، فکر مندی ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کے ذریعے کیا ہے؟ دور ہو جائے۔ اور قرآن کے ذریعے کیسے دور ہوگا؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس قرآن مجید کی کیا ہے؟ تلاوت کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بہت لوگ ہیں، اس قرآن کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ کتاب ہدایت ہے، لیکن کیا ہر تلاوت کرنے والے کو ہدایت مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر انسان کو اخلاص یا اپنے نفس کا محاسبے کی ضرورت ہے کہ قرآن تم نے کس مقصد سے پڑھا؟ کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے، اس یقین کے ساتھ تم نے قرآن کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، کہ اس قرآن کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے دل کو سکون، اطمینان پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ اس پر انسان کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک پیاری دعا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بتایا؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، جب اس دعا کی پابندی کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے ہم کو،
اس کی فکر کو، اس کی غمگینی کو دور کرے گا. وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی سے نجات دے گا. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ الا نتعلمها، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں اور اسے ہم یاد نہ کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا، ضرور اس کی کیا ہے تعلیم ہونی چاہیے. ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہر وہ شخص جس نے اس دعا کو سنا اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے اور اس کی کیا ہے پابندی کیا کرے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہوا ایک نسخہ ہے، ایک اہم وظیفہ، ایک عمل ہے کہ انسان جب نفسیاتی بیماری کا شکار ہو تو اس دعا کی کیا ہے پابندی کرے. نمبر 15، انسان کا نفس اگر متاثر ہو تو اس کا علاج انسان رقیہ سے کرے. رقیہ کہتے ہیں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کرنے کو. اور رقیہ اگر دیکھا جائے مشروع عمل ہے، اچھا عمل ہے، بہترین عمل ہے. اس وقت یہ اچھا بہترین عمل ہوگا جب بندہ رقیہ، دم، جھاڑ پھونک اگر دیکھا جائے کتاب و سنت کے مطابق کرے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ ایک رقیہ بتایا، ایک وظیفہ بتایا جس کو پڑھ کر ہم اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں. اور اصل رقیہ دم یہی ہے کہ بندہ کسی اور سے دم نہ کروائے بلکہ اپنے اوپر اعتماد کرے. آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ کلمہ گو ہیں، نماز کے پابند ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے آتا ہے، تو خود آپ جو ہے اپنا رقیہ اپنے سے کریں. یہی کیا ہے اصل طریقہ اور سنت کا طریقہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے اس پر غور کریں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جبرائیل امین نے یہ تعلیم دی اس رقیہ اور اس دم کے بارے میں. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد اشتکیت، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ ادھر بیماری سے مراد مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جس طرح انسان کا جسم بیماری سے متاثر ہوتا ہے وہ مرض ہو سکتا ہے، اسی طرح انسان کا نفس بسا اوقات بے چینی، فکر مند، بہت ہی عجیب کیفیت اس کے نفس کی ہوتی، سکون نہیں ہوتا. یہ بھی ایک مرض، ایک بیماری ہے. تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا محمد اشتکیت، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا نعم، جی ہاں میں بیمار ہوں، مجھے مرض لاحق ہے. اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کیا، دم کیا. ادھر یعنی کوئی اس اشکال میں نہ پڑے کہ ہاں جیسے کہ بات گزری کی انسان خود دم اپنا کرے، یہ سنت طریقہ، یہی سنت طریقہ ہے. لیکن ادھر جبرائیل امین خود دم کر رہے ہیں. حالانکہ کیا بات ہوئی کہ سنت کیا ہے کہ انسان اپنا دم خود کرے، لیکن جبرائیل امین خود ادھر دم کر رہے ہیں. کس کو؟ دوسرے کو. گویا کہ اللہ کے رسول دم کروا لے رہے ہیں. مسئلہ اس طرح سمجھیے کہ انسان خود سے کسی کے پاس دم کروانے نہ جائے، لیکن اگر کسی نے آپ کو بیمار دیکھ کر کے، مرض کی حالت میں دیکھ کر خود اس نے پہل کر دیا دم کرنے میں، رقیہ کرنے میں، تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے اس سے سوال نہیں کیا، آپ نے اپنی محتاجگی، اپنا مرض اس کے سامنے نہیں رکھا کہ تم مجھے دم کر دو، بلکہ انسان خود دم اپنا کرے اور اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کے سامنے اپنا مرض، اپنی پریشانی رکھے. تو اس مسئلے کو اس طرح سمجھا جائے. تو جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا. دم کیا تھا؟ فرمایا جبرائیل امین نے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. مطلب یہ اس دم کا، اس رقیہ کا، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر تمہیں دم کرتا ہوں، رقیہ کرتا ہوں. یعنی اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اپنی پناہ دے، اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. کس چیز سے؟
من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز جس کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچتی ہو۔ جبریل امین نے صرف ادھر اس مرض کا ذکر نہیں کیا جس مرض میں اللہ کے رسول تھے، بلکہ فرمایا کہ من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہو، من شر کل نفس، ہر خبیث نفس سے۔ خبیث نفس جادوگر ہے، جادوگر اگر کسی کو جادو کرتا ہے تو یہ برا عمل ہے، اس کا نفس خبیث ہے، خباثت پائی گئی، برائی پائی گئی، نفس میں فساد پایا گیا، اسی لیے کیا ہے وہ آپ کو جادو میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ من شر کل نفس، ہر خبیث نفس کے شر سے اللہ کی پناہ آپ کو، او عین حاسد، یا کسی حاسد کی نظر بد لگ جائے۔ آگے فرمایا اللہ یشفیک، اللہ ہی آپ کو شفا دینے والا ہے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں کیا ہے رکھے۔ تو یہ جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے کے ذریعے کیا ہے دم فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے یہ دم اور یہ رقیہ، یہ جملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس رقیے کو یاد کرے، اور جب کبھی ہمیں ضرورت محسوس ہو اپنے اوپر کیا ہے ہم دم کر لیں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں جس کو ضرورت ہے جو خود نہیں کر سکتے، ہم انہیں بھی کیا ہے دم کر دیں۔ کبھی کسی مریض کی عیادت میں اگر ہم گئے مزاج پرسی کے لیے تو ان کو بھی ہم دم کر دیں، یہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا ہے عمل ہوگا۔ تو بات چل رہی تھی کہ نبوی ایک نسخہ یہ ہے نفسیاتی سلامتی کے لیے کہ ہم رقیہ اور دم کریں سنت کے مطابق، اور بالخصوص جس دم کا کیا ہے ذکر ہوا۔ نمبر 16، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ، اعتماد مضبوط رہے ہمارا اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور بھروسہ خوب مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن، طاقتور ایمان والا یہ خیر اور فضیلت والا ہے، اور اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مومن کے، اس ایمان والے کے جو کہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ادھر طاقت سے مراد جسمانی طاقت نہیں ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، طاقت سے مراد ادھر ایمان کی طاقت ہے، کہ ایمان میں جو قوی ہے، مضبوط ہے، یہ مومن بنسبت کمزور ایمان والا مومن، دونوں میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ایمان میں جو قوی ہے وہ زیادہ ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وفی کل خیر، ہاں دونوں میں خیر ہے۔ دونوں میں خیر کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں میں ایمان ہے۔ اگرچہ کوئی ایک مومن اس کا ایمان ضعیف ہو، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اس کے اندر اللہ پر ایمان تو ہے، برائیوں کے ارتکاب کرتا ہے مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے زیادہ محبوب کون ہے دونوں میں اللہ کے ہاں؟ جو ایمان میں قوی ہے اور مضبوط ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، ہر وہ معاملہ جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے تم اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، حریص بن جاؤ، جد و جہد کرو، محنت کرو۔ ہر وہ معاملہ، ہر وہ چیز جس میں تمہارا فائدہ ہے، یعنی جائز فائدہ ہے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو، اگر اس میں آپ کے لیے خیر ہے، آپ کی کامیابی ہے، آپ کی بہتری ہے، تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد بھی طلب کرنا۔ کیوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرنا؟ یعنی ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی قوت، اپنی طاقت کو لے کر خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے، اپنی مہارت کو لے کر کہ میں اس معاملے کو انجام، میرے پاس اتنی طاقت ہے، مہارت ہے، لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو انسان اپنی مہارت پر اعتماد نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تمہارے لیے جس میں نفع ہے، فائدہ ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو، جد و جہد کرو، لیکن اللہ کو نہ بھولنا، اللہ سے ضرور مدد طلب کرنا۔ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کرنا، تم نے کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہیں ملی، تو اگر کامیابی نہیں ملی تو تم عاجز نہ ہونا، مایوسی کا شکار نہ ہونا، بلکہ ہمت اپنی مضبوط رکھنا۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں مصیبت پہنچ جائے، کچھ نقصان پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ، تو تم اس موقع پر یہ نہ کہنا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی پہنچ جائے، تو تم اس موقع پر یہ نہ کہنا کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، یعنی اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیکن، آپ نے فرمایا بلکہ تم ایسے موقع پر کہو قدر اللہ وما شاء فعل، جو ہوا وہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر میں لکھا، اور جو اللہ نے چاہا وہ اللہ نے کر دکھایا، ہو کر کے رہا۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ اگر انسان لو کہے کہ اگر کہے، اگر ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی انسان وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تقدیر کا انکار کر بیٹھتا ہے، تقدیر کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوتی اسے، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہ کیا ہوتا ایسا تو ایسا ہوتا ہی نہیں، حالانکہ یہ چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہے، اگر کیے ہوتے تب بھی یہ واقع ہو کر کے رہتی۔ تو انسان اگر مگر کا لفظ استعمال کرے اور اگر مگر سے جو ہے اپنی مصیبت میں جو ہے حالت میں، کیفیت میں اگر مبتلا ہو تو اس پر زور دے، تو انسان کی ہمت کیا ہے؟ پست ہو جاتی ہے، انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ بلکہ کوئی مصیبت آئے تو انسان اپنے نفس کو مضبوط رکھے، اللہ تبارک و تعالی کے طرف اپنا رخ کرے، متوجہ ہو، اپنا رشتہ مضبوط رکھے، اور تقدیر پر ایمان کا مظاہرہ کرے کہ یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں خیر ہے، شاید اس وقت ہمیں اس خیر کے بارے میں نہ معلوم ہوا ہو، لیکن کہیں نہ کبھی کسی زندگی کے پہلو میں اس خیر کے بارے میں ہمیں کیا ہے؟ معلوم ہوگا۔ تو اس حدیث سے ایک بنیادی بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ انسان مصائب، مصیبتیں، پریشانیوں کے موقع پر کیا ہے؟ اپنے نفس کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کیا ہے؟ جوڑ کر رکھے، یعنی اللہ پر اعتماد، بھروسہ، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تقدیر کے فیصلوں پر، اللہ کے فیصلوں پر کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان پایا جانا چاہیے۔ نمبر 17 نبوی نسخہ یہ ہے کہ انسان کو جو رزق حاصل ہو جائے اس پر راضی ہو جائے، اس پر راضی ہو، جو رزق اسے حاصل ہے اس پر وہ راضی ہو، شکوہ شکایت نہ کرے، کیونکہ اگر انسان شکوہ شکایت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ادھر وہ اپنے رزق کی تنگی نہیں بتا رہا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی شکایت کر رہا ہے، والعیاذ باللہ، کیونکہ روزی روٹی کا مالک کون؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کے ساتھ رزاق ہے۔ تو اگر روزی روٹی کے معاملے میں کہیں پر تنگی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان کو فکر میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے، انسان کا نفس متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں بھی انسان چاہے قلیل ہی ہو، اس پر کیا ہے؟ اسے یقین ہو، اور اس پر کیا ہے؟ رضامندی کا مظاہرہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ شکر کرے۔ یہ نفس کی علاج کے لیے ایک بہت ہی بہترین نسخہ ہے۔
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور خوب اچھی طرح تم اپنا رزق تلاش کرو۔ غور کریے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ آگے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خوب اچھی طرح تم اپنا رزق طلب کرو، تلاش کرو۔ مطلب کیا کہ خوب اچھی طرح رزق طلب کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق تلاش کرنے میں تم اعتدال کی راہ اپناؤ۔ اعتدال سے مراد یہ کہ تم افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ افراط مطلب یعنی ضرورت سے زیادہ تم محنت کر جاؤ، ایسی محنت کرو جس کی اجازت تمہیں شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اور وہ کب ہو سکتا ہے کہ انسان روزی روٹی تلاش کرنے میں، محنت کرنے میں اتنا مگن ہو جائے، اتنی محنت کرے کہ نماز کی پابندی وقت میں نہ کرے۔ محنت کرنے کا ہمیں حکم ہے، رزق تلاش کرنے کا خوب محنت کرنے کا حکم ہے، لیکن اچھی طرح محنت کریں۔ اور اچھی محنت سے مراد کہ اس میں نہ افراط پایا جائے، یعنی تجاوز نہ کریں، اور نہ تو اس میں لاپرواہی پائی جائے۔ لاپرواہی مطلب یہ کہ انسان یہ کہے کہ میں کتنا کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مایوس ہو جائے انسان، اب کوشش کرنے سے وہ بیٹھ جائے۔ یہ بھی معاملہ نہ پایا جائے، بلکہ انسان برابر لگے رہے، کوشش کرے، محنت کرے، اعتدال کی راہ میں جو ہے رہتے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول فرمائے اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور خوب اچھے طریقے سے رزق کو تلاش کرو۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتْ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کیوں تم خوب اچھی طرح طلب کرو رزق کو؟ کیونکہ کسی نفس کی، کسی انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اسے وہ رزق اتنا حاصل نہ ہو جائے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ اس دنیا میں انسان، کسی بھی انسان کی، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ایمان والا ہو، غیر ایمان والا ہو، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اسے اتنا رزق نہ مل جائے جتنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ چاہے انسان کچھ بھی کر لے، اسے وہ رزق مل کر کے رہے گا جتنا اسے کیا ہے، وہ رزق اللہ تبارک و تعالی نے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، ہو سکتا ہے فوراً اچھا رزق نہ ملے، اس میں تاخیر ہو جائے، لیکن وہ رزق اس تک کیا ہے، پہنچ کر کے رہے گا۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، پھر اللہ کے رسول نے تاکید کی، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور رزق طلب کرنے میں، تلاش کرنے میں، اس کے لیے تم اچھا طریقہ اختیار کرو جس میں اعتدال پایا جائے، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ زیادتی ہو، اور نہ اس میں لاپرواہی پائی جائے۔ آخر میں اللہ کے رسول فرمایا خذوا ما حل، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے اسے لے لو، حاصل کر لو، ودعوا ما حرم، اور جسے حرام کر دیا گیا ہے جن چیزوں کو، تم اسے ترک کر دو اور اسے کیا ہے، چھوڑ دو، اس کے قریب بھی کیا ہے، نہ بھٹکو۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں، یقیناً ایک بہترین نسخہ ہے، کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو ایک سب سے اہم معاملہ جس کو لے کر کے انسان فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بسا اوقات ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے کہ فلاں میرے ہی ساتھ پڑھا لکھا، ہم دونوں ایک ہی ساتھ یونیورسٹی سے ہے، فارغ ہوئے ہیں، اس کو اتنی اچھی نوکری، اس کو اتنا بہترین پیکیج مل گیا، لیکن میں ابھی تک اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔ انسان اپنے کو دوسرے سے کیا ہے، کمپیئر، مقارنہ نہ کرے۔ اس نے جو رزق لیا وہ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا، آپ کو جو ملا وہ آپ کے نصیب میں ہے۔ یہ نہیں کہ بس اسی پر اکتفا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ کو مل جائے۔ تو اس معاملے میں انسان اگر پڑ جاتا ہے، رزق کے معاملے میں فکر مند ہوتا ہے اور
اس پر یقین نہیں کرتا کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اس پر شکر ادا نہیں کرتا، تو یقیناً انسان کا نفس کیا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا فرض ہے، ہم پر یہ چیز واجب ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اعتدال کی راہ میں رہتے ہوئے نہ تو افراط ہو، نہ تو تفریط ہو، نہ تو زیادتی کریں اور نہ تو لاپرواہی کریں رزق طلب کرنے میں۔ اگر اعتدال کی راہ میں ہم رہیں گے تو یقیناً ہمیں وہ رزق مل کر کے رہے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اسی لیے کبھی رزق تلاش کرنے میں، کوئی مال حاصل کرنے میں اور آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے حرام طریقہ ہمیں کیا ہے؟ نہیں اپنانا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہ اگر رزق حاصل ہونے میں، رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو کبھی تمہیں یہ تاخیر اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا ہے کہ کوئی حرام کمائی کیا ہے حاصل کر لو۔ اور یہ چیز مشاہدے میں ہے، انسان بولتا ہے میں کئی مہینوں سے، بلکہ سال 2 سال گزر جاتا ہے، انسان جو ہے کوشش کرتا ہے، آخری میں بولتا ہے چلو بھائی یہ سودی معاملہ ہے، بینک ہے، یہ ہے وغیرہ، کیا کریں؟ انسان کب تک ایسے ہم اس میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی اس پر انسان غور کرے، تاخیر ہو رہی ہے لیکن آپ کو رزق، آپ کے لیے آزمائش ہے یہ، لیکن تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، بلکہ کیا ہے، ایک صاحب کو جانتا ہوں، تقریباً امارات میں رہتے، دبئی کی زندگی میں رہتے ہوئے تقریباً 4 سال بے روزگاری کا انہوں نے گزارا ہے، اور بہت ہی زیادہ شدت کا جب ان کا وقت آیا کہ اب کوئی چارہ، قرض پر قرض ہے، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، لوٹانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں، ایک آخری میں بہترین ان کو جو ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک بہترین آفر آیا، اور اس میں کیا ہے؟ حرام معاملات تھے، لیکن اس موقع پر جو ہے اس نے کسی عالم دین سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس نے کہا نا حرام حرام ہے، اس کا ارتکاب ہم نہیں کر سکتے، واللہ اس نے اس پر یقین رکھا، اور صبح ہوتے ہی اس سے کئی گنا زیادہ آمدنی جس میں تھی، حلال طریقے سے اسے کی روزی روٹی کا اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم صبر کریں، اور جو ہمیں مل گیا ہے رزق، اگرچہ قلیل ہو آپ کی نگاہ میں، وہ آپ کی نگاہ میں شاید قلیل ہو، ہم اس کے بارے میں شکوہ شکایت لوگوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں، اور اعتدال کی راہ میں رہتے ہوئے نہ اس میں افراط ہو اور نہ تفریط ہو، نہ زیادتی کریں، لاپرواہی کریں، اعتدال کے راہ میں رہتے ہوئے ہم رزق طلب کرنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور کبھی اپنے کو دوسرے سے کمپیئر کرنا، دوسروں سے مقارنہ کرنا، ایسا اگر انسان کرتا ہے، ظاہر سی بات اس کا نفس کیا ہے؟ سلامتی کی حالت میں کیا ہے؟ نہیں رہے گا۔ آج کی مجلس میں ایک آخری نسخہ بیان کر دیا جائے، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 18، انسان بدگمانی، حسد، دوسروں سے نفرت کرنا، دوسروں کے پیچھے لگ جانا، تجسس کرنا، اس قسم کی حرکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو بچائے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایاکم والظن، خبردار تم غلط گمان کسی کے بارے میں نہ کرنا، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان کرنا، غلط سوچنا کسی کے بارے میں، یہ بہت ہی جھوٹ بات ہے۔ غلط گمان سے مراد، اس کی ایک مثال لے لیجئے، آپ نے کسی شخص کو کہا کہ فلاں جگہ میرا کچھ معاملہ ہے، سفارش کر دیجئے، اور دوسروں کی سفارش کرنا اجر و ثواب کا عمل ہے۔ آپ نے سفارش کی، لیکن اس بندے نے سفارش دیکھی نہیں، لیکن اس کا کام جب ادھر ہوا نہیں آپ کی سفارش کرنے کے باوجود، تو شاید سامنے والا اس گمان میں پڑ جائے کہ ہاں میں نے اس سے اپیل کی، ریکویسٹ کیا کہ میری سفارش کر دے، اس نے سفارش کی نہیں، تو آپ نے کیسے اس کا فیصلہ کر لیا؟ نہ تو اس نے بتایا آپ کو۔ ادھر تو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ایمان والا، ہر ایمان والے کے اندر جذبہ پایا جانا چاہیے، یہی گمان کرنا چاہیے کہ وہ ضرور آپ کی سفارش کرے گا۔ یہ غلط گمان۔ یا ایک دوسرا مثال لے لیجئے، ایک شخص پابندی کے ساتھ نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، ایک دن حاضر نہیں ہوا تو آپ کی گمان میں آ جائے شاید وہ سویا رہ گیا، یہ گمان نہیں کریے۔
سویا نہیں رہ گیا، ہو سکتا ہے وہ کسی اور مسجد میں نماز پڑھ لیا، ہو سکتا ہے وہ بیماری اتنی شدید ہے کہ وہ مسجد میں حاضر نہیں ہو. یہ نہ سوچے ہم کہ وہ شاید سویا رہ گیا. یہ غلط گمان ہے. کسی مومن کے بارے میں گمان کرنا یہ درست نہیں. اگرچہ وہ حقیقت اس کی ہو، لیکن آپ کو اس وقت معلوم تو نہیں، یقین تو نہیں ہے، آپ کو ایک شک ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاکم الظن، خبردار تم کسی کے بارے میں گمان نہ کرنا غلط. کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ غلط گمان یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. آگے فرمایا اللہ کے رسول نے ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم تحسس میں نہ پڑھنا اور نہ تو تجسس میں پڑھنا. تحسس اور تجسس دونوں مستقل لفظ ادھر ہیں، دونوں کا دو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اور اہل علم کا اختلاف ہے دونوں کے مفہوم میں، ایک دوسرے کا مفہوم بھی کیا ہے بیان کرتے ہیں. تو اس کا خلاصہ اس طرح سمجھے، تحسس یہ ہے کہ کسی کے معاملے میں کسی کی عیب تلاش کرنے میں ہم پڑ جائیں. کسی کی، ایک انسان ہے، کوئی اس کا عیب نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کی عیب میں پڑ جائیں، کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کی کوشش کریں، اس کے گفتگو میں، اس کے چال چلن میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی خرابی نکالنے کی کوشش کرے. یہ تحسس ہے. یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اجازت ہی نہیں. دوسروں پر انگلی اٹھانا، اس سے پہلے انسان اپنے گریبان میں جھانکے. دوسروں کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟ کوئی انسان اس دنیا میں بغیر عیب کہے نہیں، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب پایا جاتا ہے. کمال اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو انسان تحسس میں نہ پڑے، ٹوہ میں نہ پڑے. ولا تجسسوا، اور نہ ہی تجسس کرو، کسی کی جاسوسی نہ کرو. زبردستی ایسی باتیں اس کے بارے میں تم معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ نہیں پسند کرتا کہ اس بارے میں کوئی اور جانے، وہ چاہتا ہے کہ اس پر پردہ ڈالے رہے. آپ کسی کی تجسس میں کیا نہ پڑ جائے. اس کی ایک مثال اور لے لیجئے، تحسس تجسس، کہ انسان نے اگر گھر بنا لیا عالی شان، بہترین سواری خرید لی، اچھا موبائل خرید لیا، آپ کو نظر آ گیا، اس کو برکت کی دعا دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، گھر میں برکت دے، گاڑی میں برکت دے، موبائل میں برکت دے، فلاں چیز میں برکت دے، دعا کریے. لیکن اس تجسس میں پڑ جائے اس نے کتنا اس میں پیسہ لگایا، اس سے کیا لینا دینا ہمارا، اس میں ہمارا فائدہ کیا؟ نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ تو کوئی اخروی فائدہ ہے. بلکہ انسان اس قسم کی باتیں معلوم اگر اس سے ہو بھی جاتی ہے، انسان کی فکر مشغول ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنا پیسہ اس نے گھر میں لگا دیا، اتنا لاکھ اتنا کروڑ لگا دیا، بہت آمدنی اس کی ہے، میری تو کچھ بھی آمدنی اس کے ساتھ. انسان اس کے معاملات میں پڑ جاتا ہے. تو اسی اللہ کے رسول نے تجسس اور تحسس دونوں سے منع فرمایا. آگے فرماتے ہیں بہت اہم بات، ولا تنافسوا، اور ایک دوسرے کا تم مقابلہ نہ کرنا. آج ہم نے ایک موبائل خرید لیا، ہمارے دوست نے دیکھا تو وہ ہمارا مقابلے میں، اس کو ضرورت نہیں اس کی، لیکن صرف ہمارے مقابلے میں ہم سے بہترین، ہم سے اچھی چیز لینے کی کوشش کرے گا. میں نے ایک لباس پہن لیا تو اس کی ضرورت نہیں اس سے سامنے والے کو، لیکن جو ہے مجھ سے بڑھنے کے لیے مجھ سے بہتر لباس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو. اور ظاہر سے جب انسان ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے، اسے ضرورت نہیں اس چیز کی، انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، فکر میں کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے تم حسد بھی نہ کرو. حسد کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اگر کسی کو اپنی نعمت سے نواز دیا تو انسان یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس نعمت سے اسے محرومیت حاصل. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حسد. اور یہ بہت قبیح گناہ ہے، اتنا قبیح گناہ کہ حاسد کے حسد سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں پناہ لینے کا ہمیں حکم دیا، ومن شر حاسد اذا حسد. تو اسی لیے کسی سے حسد نہیں. اور جب کبھی کوئی انسان حسد کرتا ہے، اس کی زندگی سکون اور اطمینان والی نہیں ہوتی. اس کو کھانا پینا، رہن سہن، اس میں سکون ملتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ دوسرے کی فکر اسے کیا ہے زیادہ ہے، دوسرے سے حسد کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا تباغضوا، اور اسی طرح تم ایک دوسرے سے نفرت بھی نہ کرو. کسی کے بارے میں بغض اور نفرت بھی اپنے اندر نہ رکھو. آگے فرمایا اللہ کے رسول نے ولا تدابروا،
اور کسی کو پیٹھ دکھا کر بھاگو بھی مت۔ اس کا مفہوم یوں سمجھیے، کہیں پر اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اسی پریشانی میں چھوڑ دیا جائے اور ایک کنارے ہو جائیں، یہ تدابر ہو گیا۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخری میں فرمایا اللہ کے رسول نے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم سب اللہ کے سچے بندے بنو، اخوانا، اور آپس میں تم سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو۔ یعنی ان برائیوں سے اپنے آپ کو رکھو، کسی سے بدگمانی نہ کرو، برا گمان، برا خیال کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، کسی کے بارے میں کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کسی کا تجسس نہ کرو، کسی کے ذریعے مقابلہ نہ کرو دنیاوی معاملات میں۔ دینی معاملات میں کرنا چاہو کر سکتے، کوئی حرج نہیں، اس کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں، حضرت عمر ابو بکر کے درمیان میں پایا گیا۔ دینی معاملات میں مقابلہ کرنا اس کی اجازت ہے، رغبت دی گئی، لیکن دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو۔ اس نے گھر بنا لیا، یہ نہیں کہ تم اس سے اونچا گھر بناؤ، یہ دیکھو تمہیں کتنی کی ضرورت ہے اتنی ضرورت پوری کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ولا تنافسوا، تم کسی سے مقابلہ نہ کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ کیا بن کر کے زندگی گزاریں؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سب کے سب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بن کر، بھائی بھائی بن کر کیا ہے زندگی گزاریں۔ یقیناً جن برائیوں سے، جن باتوں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، اگر انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم غور کریں اس پر، یقیناً ہم اسی نتیجے پہ پہنچے گے کہ انسان کا نفس سلامتی والا نہیں رہتا، بلکہ اس کو بے چینی کی کیفیت، نیند میں سکون سے محرومیت، زندگی کا جو صحیح لطف ہے وہ اسے کیا ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ مزید کچھ اور باتیں اور مزید نبوی نسخے نفسیاتی سلامتی سے متعلق رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی ملاقات میں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وإياكم. سبحانك الله